زینیا کسی بھی قیمت پہ شہرام کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی ہے۔ حالانکہ شہرام کال پہ اسے صاف صاف بتا چکا ہے کہ مجھے تم سے بالکل محبت نہیں رہی اور میرے لیے اب میری بیوی فریال ہی سب کچھ ہے، جسے میں شدید محبت کرتا ہوں اور تم سے واپس کبھی بھی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن زینیا ہے کہ بار بار شہرام کو ڈیفرنٹ نمبر سے کالز کر کر کے قائل کرنا چاہتی ہے کہ ابھی بھی وہ زینیا کی محبت میں ہی گرفتار ہے۔ یہاں تک کہ فریال بھی اب اس کی یہ حرکتیں دیکھ چکی ہے اور تھوڑی سی اپسیٹ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ فریال کو لگتا ہے کہ زینیا بچپن سے ہی جو بھی چیز ٹھان لیتی ہے وہ کر کے ہی رہتی ہے، اور اب اگر اس نے شہرام کی زندگی میں واپس آنے کی ٹھان لی ہے تو یقیناً وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ اور پھر شہرام زینیا سے بات کرنے کے بعد سارا دن بہت ہی زیادہ اپسیٹ دکھائی دیتا ہے۔ زبان سے تو وہ فریال کی محبت کا دم بھرنے لگا ہے اور اسے یہی احساس دلاتا ہے کہ محبت سے زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور تمہاری خدمت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ لیکن فریال کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شہرام بھی شاید زینیا سے محبت کرتے تھے اور مرد کی پہلی محبت ہی اس کی آخری محبت رہتی ہے، باقی سب عورتیں تو بس یوں ہی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ پر فریال نہیں جانتی کہ شہرام کی زندگی میں واقعی ہی اگر کوئی عورت ہے اب تو وہ صرف اور صرف فریال ہے۔ وہ تو فریال کی جو بھی اچھائیاں دیکھتا ہے تو اسے زینیا کی وہ ساری حرکتیں یاد آتی ہیں جب شہرام کو زینیا کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن زینیا اس کے لیے کبھی بھی موجود نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنی ہی دھن میں مگن رہتی تھی۔ اس کے لیے اپنا کریئر، اپنے سارے کام بہت امپورٹنٹ تھے اور شہرام تو جیسے اس کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں تھا۔ زینیا جسے جاب تو اب مل چکی ہے لیکن وہ اس کے کیلیبر کے مطابق تو نہیں۔ اچھا خاصا کریئر چل رہا تھا، اگر وہ تھوڑی سی پروفیشنل ہوتی اور وہاں پہ اتنی زیادہ مصیبتیں نہ کھڑی کرتی تو یقیناً وہ لوگ اسے دوبارہ بھی ہائر کر لیتے۔ لیکن زینیا میڈم نے تو خود ہی ہر کسی کو اپنے خلاف کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کس ایٹیٹیوڈ میں پھر رہی تھی، جیسے ساری دنیا اسی کی غلام ہے۔ تو جو بھی بندہ اتنے تکبر میں آ جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے منہ کی کھانی ہی پڑتی ہے۔ سیرت بیگم کو تو خود بھی زینیا کی یہ 60-70 ہزار کی نوکری بالکل مناسب نہیں لگ رہی اور زینیا سے یہی کہتی ہے کہ اتنے کے تو تم سنیکس کھا لیتی تھی، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم دانش کے گھر میں رہ جاتی، اس کے گھر میں تمہاری زندگی میں سب کچھ تھا۔ لیکن زینیا کو دانش کے جانے کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے، جیسے وہ پھر سے شہرام کے نمبر پہ کال کرتی ہے اور اسے دل کی ساری باتیں بتانے لگتی ہے، صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں، میں صرف ایک دفعہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ لیکن شہرام کا موبائل فریال کے پاس ہوتا ہے اور ویسے مجھے یہ حرکت تھوڑی سی عجیب لگی کہ فریال ہمیشہ شہرام کی کالز بھی اٹینڈ کر لیتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی، اور یہاں تک کہ جب وہ موجود ہوتا ہے تب بھی وہ اس سے بغیر پوچھے اس کی کالز اٹھا لیتی ہے، جو کہ شاید کافی غیر مناسب حرکت ہے۔ بہرحال فریال ڈرامے کی ہیروئن ہے تو وہ جو بھی کرے گی وہ جائز ہی سمجھا جائے گا۔ ابھی بھی وہ بغیر بولے زینیا کی ساری کال سن لیتی ہے اور اینڈ پہ جب زینیا پوچھتی ہے کہ بتائیے کہاں پہ آ کے ملیں گے تو فریال آگے سے جواب دے دیتی ہے کہ جو بھی جگہ تم ڈیسائیڈ کرو۔ اب زینیا کا تو پارا چڑھ جاتا ہے کہ آخر یہ لڑکی شہرام کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ مداخلت کر رہی ہے کہ میں شہرام سے بات تک نہیں کر پاتی اور اس کا موبائل بھی یہ بغیر پرمیشن کے اٹھا لیتی ہے۔ لیکن شاید فریال خود بھی یہی چاہتی ہے، وہ اپنی یہ کنفیوژن دور کر دینا چاہتی ہے کہ کیا واقعی ہی اسے شہرام سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ زینیا کے پاس جا سکتا ہے، یا پھر شہرام کے الفاظ واقعی ہی دل سے نکلتے ہیں کہ وہ اب فریال کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے گا اور اس کی محبت اب صرف اور صرف فریال ہے۔ صرف اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے فریال شاید زینیا اور شہرام کی ملاقات بھی ارینج کروائے گی، کیونکہ فریال بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتی ہے کہ یا تو وہ اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، یا پھر اگر شہرام واقعی زینیا کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ فوراً ہی چلا جائے اور فریال کو وقتی پتہ چل جائے کہ یہ وہ ٹرین نہیں ہے جو اسے اس کی منزل تک لے کے جانے والی ہے۔ اینی ویز شہرام زینیا سے ملنے کے باوجود بھی اپنا فیصلہ تبدیل کرنے والا نہیں، کیونکہ زینیا سے اسے بالکل محبت نہیں رہی اور زینیا کے ساتھ صرف اور صرف اس کی بری یادیں ہی جڑی ہوئی ہیں، جبکہ فریال کے ساتھ ان کچھ دنوں میں ہی شہرام کی اتنی اچھی یادیں جڑ گئی ہیں جسے وہ اب شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں بھلا پائے گا۔
دوسری طرف فیروز شانزے کو لے کے الگ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی پوری اصلیت جان چکا ہے کہ وہ شانزے کو دل سے کبھی بھی ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن معینہ صاحبہ ہیں کہ وہ اس بات کا سارا الزام فریال پہ ڈال دیتی ہیں کہ تمہارے ساتھ اگر میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو تم نے اپنی نند کے ساتھ ہی میرے بیٹے کو پھنسا دیا اور پھر میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دی۔ پتہ نہیں کیا کیا بددعائیں وہاں پہ دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اور معینہ صاحبہ جو کہ شروع میں تو بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون محسوس ہو رہی تھیں، اچانک سے ان کا پلڑا ایسے پلٹا ہے کہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ شاید گھر کے کسی نوکر نوکرانی کے پیچھے لگ کے ہی وہ جادو ٹونوں میں لگ چکی ہیں، اور پھر اس جادوگرنی سے جا کے کہتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل کریں کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے، اور یہ جو عورت اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اس کو میرے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکے۔ اب یہ جادو ٹونوں والی ہوتی تو صرف فراڈ ہیں، لیکن لگتا ہے کہ معینہ صاحبہ سے اچھے خاصے پیسے اینٹ کے رہیں گی، اور کبھی نہ کبھی انہیں احساس ہو ہی جائے گا کہ اس طرح وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو اپنے سے مزید دور ہی کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں واقعی اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں واپس لانا ہے تو وہ صرف محبت سے جائز ہے۔ انہیں بیٹے کو ہی نہیں بلکہ اس کی محبت کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، وہ بھی دل سے، اور شانزے کے لیے اپنے دل سے ساری نفرتیں نکالنی پڑیں گی، تبھی ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آئے گا۔ ورنہ پھر زرار کی طرح جیسے جیسے ماں کی مزید حرکتیں پتہ چلتی جائیں گی، وہ ماں کو اس طرح چھوڑ دے گا کہ پلٹ کے مشکل وقت میں بھی انہیں نہیں دیکھے گا۔ سیرت بیگم اور زینیا کو اب زرار بڑے اچھے سے یاد آ رہا ہے۔ زینیا میڈم جنہوں نے زرار کو کبھی اپنا بھائی تک نہیں مانا تھا، اگر زرار کوئی بھی فرمائش زینیا سے کر دیتا تھا کہ مجھے تمہاری ایسی ڈریسنگ پسند نہیں یا تمہارا یوں پارٹیز میں جانا پسند نہیں، تو زینیا اس کو ایسی شٹ اپ کال دیتی تھی کہ اسے اس کی اوقات یاد کرا دیتی تھی کہ میری زندگی میں بالکل آزاد ہوں اور مجھ پہ یہ روب جھاڑنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے زرار اس کی زندگی سے بالکل دور ہو گیا، اور اب زینیا میڈم اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ آخر آپ نے ہی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے تو یہ اسی کا فرض بنتا ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ آپ کا سہارا بنے۔ یہاں نہیں آ سکتا تو نہ آئے، لیکن آپ کو پیسے تو بھیج سکتا ہے آپ کی ضرورتوں کے مطابق۔ پر سیرت بیگم جانتی ہیں کہ زرار اب کبھی بھی ان سے کال نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اتنا دور چلا گیا ہے کہ اب اس کا کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں۔ پر زینیا کہہ دیتی ہے کہ جہاں بھی گیا ہو فریال سے تو لازمی ان ٹچ ہوگا، تو بہتر یہی ہوگا کہ فریال کو کال کر کے اپنی ساری اصلیت بتائیں کہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں اور کہاں کہاں آپ کے ساتھ لوگوں نے دھوکہ کر کے سب کچھ چھین لیا ہے۔ یقیناً وہ خود ہی زرار سے کال کر کے اسے آپ کے بارے میں بتا دے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ پہ تھوڑا سا ترس آ جائے اور آپ سے خود ہی کانٹیکٹ کر لے۔ اب کیا زرار واقعی ہی ماں کے پاس واپس کبھی آنے والا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی ماں کو بھلا چکا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔